اب نکاح میں دیکھ لو، سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان، 4 ہو گئی ہماری سنت کے مطابق، بڑے آرام سے ہو گئی. لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے ہیں جو عام طور پہ شادی میں لوگ کرتے ہیں تو ایک پہ ہی اٹک جاتے، اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے قرضے چڑھ جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئی. پہلی شادی ہوئی، لڑکی کے جو دلہن کے ابا آئے اور میری والدہ، وہ پنجاب میں تھے، ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے. راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا، وہاں گئے ہیں، بس یہی بارات تھی. ہمارا نکاح ہوا اور میں، میری والدہ اور زوجہ بائی ایئر آ گئے. قصہ ختم ہو گیا، شادی ہو گئی. اگلے دن میں گھوم رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں مصعب کل آپ کا بیان تھا، آپ تھے نہیں. میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا اپنی. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہاں تھے، آپ کی شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے، ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی، اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں، آپ بے فکر رہیں. ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا، جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا. کوئی قرضے نہیں لیے، کوئی ادھار نہیں لیے، اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو. لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں، لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپے کے مرغے کھا کے کیا وہ باتیں نہیں بناتے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے؟ نا 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 نا، ذرا سی ایک بوٹی بھی کچی نکل آئی نا آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے. اور بھول جاتے ہیں 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا. میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی بس، میری گنجائش اتنی تھی. میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی، اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. لفافوں میں وہ لایا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ. ابے بھائی لو ہی نہیں، نہ لے کے جاؤ نہ لو. منع کر دیا کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا، تمیز سے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو. ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھیں، ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھی. تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دیے بھائی، اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا تھا. کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل. تو پھر دوسری بھی ایسے ہی ہو گئی ہماری، وہاں بھی ایسے ہی ہوا. میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا، وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے. دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے. دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی، میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا، 2-4 دوست میرا ساتھ دے رہے تھے. جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے، ہاتھ پاؤں ان کے کانپنے لگے. انہوں نے بولا پکڑے تو پٹیں گے ہم، شادی تم کر رہے ہو، پٹیں گے کون؟ خاندان میں جب پتہ چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے. اب میں وحدہ لا شریک لہو ہو گیا، اس سینس میں نہیں کوئی فتویٰ لگا دو میرے اوپر، انہیں اکیلا ہو گیا. میں نے 2-4 دوست ادھار لیے. کبھی کہا جاؤ یار وہ لڑکی کے ابا کیا بولیں گے، کوئی کسی کو تو لے کے آنا. تو ہم گئے مسجد میں، ہمارا نکاح ہوا. اب رات کو رخصتی تھی، میں نے گھر سے شارٹ ہونا تھا. اماں کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں. اتفاق سے جمعرات تھی، مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ، ٹھیک ہے نا. میرا بچہ ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ میرا بچہ. تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی. تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ، ان کے والدین تھے، ہم تھے، اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتہ تھا، بس وہی تھے. باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتے دار تھے. تو یہ ہمارا ہو گیا ولیمہ. 2 کمروں کا، 1 کمرے کا میں نے گھر لیا تھا، میری اوقات یہی تھی بھائی، اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں. 1 کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا، اس میں 1 کچن 1 واش روم، 2,500 اس کا کرایہ تھا. میں نے بتا دیا سسرال کو فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی، اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں، جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ذرا اچھا گھر لے لیں گے. ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا، انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ، ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا، چلو بھائی اللہ مدد، توکل کیا اللہ پہ، تو ہماری شادی ہو گئی. جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ مالی وسعت بھی دیتا چلا جاتا ہے. دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو، جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ درخت کھینچتے ہیں بادلوں کو. اگر کوئی کہے یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں، درخت کیسے لگے گا؟ ابے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں، میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ ابے پیدا تو کر، دودھ بعد میں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، شادی کیسے کریں، بچے کیسے پیدا کریں، او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے. اللہ نے اس کا جو بچے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا. ڈائریکٹ بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے. تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہے، جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے، آ جائیں گے. فی الحال 1 کمرے کا گھر میں کرائے پہ لے سکتا تھا، 1 کمرے کا گھر ہم نے لے لیا.
جس کی میں دیوار میں نا کیل ٹھوک رہا گھڑی لگا رہا تھا, تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی, اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی جی, مولانا صاحب ہیں, بڑا عزت دیتی تھی مجھے. وہ مالک مکان خاتون تھی, اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں, اللہ ان کی برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. تو بڑا عزت دیتی تھی نا مجھے, مولوی صاحب ہیں ماشاء اللہ. ان کو نہیں میں نے بتایا تھا میری دوسری ہے, ورنہ کرائے پہ گھر ہی نہیں دیتے. دوسری کر کے کرائے پہ گھر مانگو گے مالک مکان نہیں دے گا. ان کو ہم نے نہ یہ بتایا, وہ سمجھ تھی پہلی عقل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی ہی کر رہا ہوگا. تو وہ بڑا عزت تھے ماشاء اللہ بیٹا. تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ لگتی تھی, آوازیں آتی تھی, تو میں کیل ٹھوک رہا ہوں کہیں دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. خیر, تو اسی طرح بھائی ہماری سادگی سے ہو گئی نکاح. پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی. وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں کہ پوری ڈیٹیل, وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی, بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے, پھر مجھے پورا جو ہے نا معلومات لی کیا آمدن ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہماری آمدن یہ ہے ٹوٹل یہ ہے, تو اسی میں 2 ہیں تو اور چل ہی رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بندہ, ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. تو وہ علماء کا خاندان تھا. وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے. تو جب بات طے ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مولانا لوگ ہیں, ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو, آسان بناؤ, تو اب یہ کیا کہ 6 مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا. بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو, انہوں نے کہا ہاں بھائی نکاح پڑھاؤ یار. میں ایک سول ڈریس میں تھا, یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے, پگڑی نیل لگا کے, اتنا اہتمام میں نے کیا. یہی ہولیے میں گیا ہوں, کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے, سینڈل الگ سے, ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے خریدے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے بھائی پڑھا دو یار, ہمیں تو, مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے. تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہی مولوی صاحب ان کو بلایا, بھائی ادھر آؤ. اچھا, وہ جن مولوی صاحب کو بلایا نا, وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ جن مولوی صاحب کو بلایا ان سے میری 3-4 سال پہلے, یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے 3-4 سال پہلے بحث ہوئی تھی 2-3 شادیوں پر. وہ تبلیغی جماعت کے تھے. اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے, وہ چھوڑو, پھر وہ آپ سمجھ جائیں گے, مناسب نہیں ہے. میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں 3 شادیاں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے نہیں 1 کرنی چاہیے. اس پہ بڑی ہماری نا 1 گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں 2 نہیں کرنی چاہیے. کیا ہوا, فون کر کے جب بلایا نا تو وہی نکلے. ابے انہیں کہا تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان میں؟ ابے تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گھس گیا. پھر بڑا خوش ہوئے, بڑی شاباش دی, خیر نکاح پڑھایا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے. تو اس طرح سے 4 ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو. ایک شادی کمر توڑ دیتی ہے آپ کی, اس میں اتنا خرچہ, قرضے چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر, پھر اس کے بعد آپ پہلے ان قرضوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے, جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر. اور بھائی بہت سے لوگ اچھے ہیں, آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو. شریعت کی تعلیمات یہ ہوں گی. میرے رشتہ دار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے, پھر بھی آپ نے 4تھی شادی کنواری سے کی ہے, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رشتہ داروں کو مل نہیں رہا رشتہ, سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے. میرے 2 گھر والے طلاق یافتہ ہیں, 2 کیا ہیں, 2 غیر طلاق یافتہ ہیں. تو اور حقیقت یہ ہے, میں بار بار بتاتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں, نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے, بہری خواتین, گونگی بہری خواتین کو بھی بھیجا ہے. کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. سوسائٹی کا گرا ہوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنے, اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے. ہمیں کنواری ملی, ہم نے وہاں ٹرائی مارا, طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا, بیوہ کو ٹرائی مارا. تو جہاں ہو گیا ہے وہیں کریں گے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے, تو ہم وہیں کریں گے. تو اب یہ اعتراض
थर्ड पर्सन को नहीं होना चाहिए. ये एतराज होना चाहिए लड़की वालों को कि आपने हमारी कंवारी बेटी से शादी क्यों की. आप 50 साल के होने वाले हो, आपके कभी 15.25 की रिपोर्ट होती है, कभी 15.16 की रिपोर्ट होती है, इतनी बच्चों के लेके आप घूम रहे हो, पहले से आपकी इतनी शादियां हैं, तो आपकी ये जुर्रत कैसे हुई आपने हमारे घर निकाह का पैगाम भेजा. ये उनको एतराज़ होना चाहिए था. उनको एतराज़ होता तो मैं नहीं भेजता. मैं कहता मैं नहीं भेज रहा, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं. जब उनको एतराज़ नहीं है और वो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुरालों से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक खुश हैं, तो जब वो खुश हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो गया, अच्छा घर मिल गया, उनको खुश है, खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, तो फिर ये पड़ोसियों को या महल्ले में या किसी और को तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ इसकी अलामत है, उसको कोई माजूर भी नहीं मिल रही. तो वो मेरा वो वाला गम है जो पहले मुझे हुआ करता था. समझ रहे हैं ना. तो भाई जब जो मिल रहा है कर लो शादी, उससे उसमें क्या जा रहा है. तो मेरी हकीकत बताऊं, मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं तलाक याफ्ता से ही करूं. अब भी मेरी यही ख्वाहिश थी, या किसी बेवा से करूं. मैं कोई मुनासिब जगह मुझे बेवा या तलाक याफ्ता मिले तो मेरे दोस्त गवाएं कि मैं पहली कोशिश वहीं करता था, लेकिन नहीं हुई. तो जहां हुई है उस पर तो ताने ना दो ना. तो ये तो सवाल उनको होता है कि आप ससुराल वालों से पूछा जाए कि आपने क्यों की इनसे, तो वो कहेंगे हम खुश हैं जब हमें अच्छा, उनके ख्याल में, मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, उनके ख्याल में कहते हैं हमें अच्छा रिश्ता मिल गया. तो ये उनसे पूछो समझता है कि नहीं समझता है. तो ये उनका हक बनता है कि लड़की वाले एतराज़ करें कि हम नहीं दे रहे. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में हज़रत आयशा से की ना, 9 साल उनकी तो 9 साल उम्र थी. तो गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं तो जुल्म है. हज़रत आयशा से पूछोगे तो वो क्या कहेंगी, जुल्म है. वो कहेंगी भाई मेरे लिए दुनिया में इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात कोई है नहीं. तो जब अम्मी आयशा खुश हैं तो आपको क्या परेशानी हो रही. मैं ये नहीं कह रहा हमारे घर वाले हज़रत आयशा की तरह मुझसे खुश हैं, क्योंकि बयान सुनते हैं और भुगतना मैंने ही पड़ता है घर जाके कि इतना फेंकने की आपको इजाज़त नहीं है. अंडे लेने भेजा था, 2 घंटे का बयान करके आए, मगर अब तक अंडे घर पे नहीं आए. तो मैं नहीं कह रहा हमारे घर वाले मुझसे इतना खुश हैं, लेकिन परेशान इतने टेंशन में नहीं है जितना ये पर्चियों वाले टेंशन में. इतनी टेंशन में नहीं है. समझ में आ रही बात. इतनी टेंशन में नहीं है जितना ये जिसने पर्ची दी है ना, उनके रिश्तेदार टेंशन में आए हुए हैं. तो वो उनसे घर वालों से मिलेंगे, बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमें खुशी है. समझता है. तो जब उनको कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर बाकियों को क्यों परेशानी हो रही है. फिर ये परेशानी इसकी अलामत है कि क्यों कर रहा है ये. ठीक है ना. तो मैं हकीकत बताऊं, मैंने अभी भी तलाक याफ्ता बेवाओं की तरफ ज़्यादा पैगाम भेजे थे, लेकिन नहीं हुई. हो सकता है बहुत सी बेवाओं के फ़ोन आना शुरू हो जाएं, अच्छा हमने तो आपकी तरफ पैगाम भेजा था तो आपने रिजेक्ट कर दिया था. तो भाई सिर्फ बेवा या तलाक याफ्ता होना काफ़ी नहीं है. अब कोई मेरा भी तो दिल माइल हो ना, खाली ये थोड़ी कि बेवा या तलाक याफ्ता हो. तो मेरा भी तो दिल माइल हो ना. अगर ऐसे ही कोई शादी का मतलब ये है कि कोई भी आ जाए कुछ भी कर लो, तो फिर तो वो निकाह थोड़ी रहता है, फिर तो आपको बीवी से मोहब्बत ही नहीं होगी. अब मिसाल के तौर पर कोई बेवा के वालिदैन की तरफ से पैगाम आया, मुफ्ती साहब हमारी बच्ची बेवा है, आप बेवाओं के बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं, आप निकाह कर लें. अब मुझे वो बेवा समझ में ही नहीं आ रही, किसी भी वजह से नहीं आ रही, अखलाकी एतबार से नहीं आ रही, या शक्ल के एतबार से मुझे लगता कि मेरा दिल इसकी तरफ माइल ही नहीं होगा. तो फिर ऐसी बेवा से कुरान ने आपको निकाह की इजाज़त नहीं दी है. वजह उसकी है कि आप उसको फिर बीवी वाली मोहब्बत दे ही नहीं पाओगे. तो मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए. तो हमने कोशिश की है कि बेवा तलाक याफ्ता, नखरे आजकल इतने हैं कि नहीं करनी भाई, इतने नखरे हैं तो नहीं कर रहे. तो मैं आप क्या समझते हो मैं धर धर शादियाँ हुई हैं मेरी? ऐसे थोड़ी शादियाँ हो गई हैं. जब मैं क्या किस्से सुनाएं यार, इसके पीछे लंबी कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं. वो कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, कितना कोशिश, कितनी डिप्रेशन, कितनी स्ट्रेस, धमकियाँ और क्या कुछ के बाद जाके ये तो अब हम मशहूर हो गए मेरे भाई, सबको पता चल गया मुफ्ती साहब करते हैं शादियाँ, तो अब रिश्ते आना शुरू हुए थे.